ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے۔ اس ملک کا اپنا ایک امتیازی شان ہے۔ 1950 سے لے کر اب تک جمہوری قوانین نافذ ہے۔ اس ملک کے اندر ہر مذہب کے ماننے والوں کو اپنے اپنے مذہب کے مطابق شادی بیاہ، طلاق و وراثت کا معاملہ حل کرنے کا حق ہے، لیکن اب اس کے اندر حکومت مداخلت کرنا چاہتی ہے، جو جمہوریت اور آزاد ملک کے خلاف ہے۔ ملک کے اندر یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کی بھرپور کوشش کی جاتی رہی ہے، اور عدالتیں بھی حکومت کو یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کا مشورہ دیتی رہی ہے، جو خود قانون کے محافظ ہیں۔ یکساں سول کوڈ کی وکالت کرنے والے کا کہنا ہے کہ بھارت ایک آزاد ملک ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس ملک پر مذہب کا رنگ نہ چڑھے، بلکہ تمام مذاہب کے قوانین ایک دوسرے قوانین کی روشنی میں نافذ کیے جائیں۔ ان کا ماننا یہ بھی ہے کہ حالات اور وقت کے مطابق مذہبی قوانین کی ہم آہنگ ہونے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے، اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ مذہبی قوانین کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حکومت کی سوچ قومی یکجہتی کو فروغ دینے کے لیے ملک میں تمام مذاہب اور طبقات کے درمیان برابری اور ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے مذہبی اور آئینی قوانین میں یکسانیت ہو۔ حالانکہ کسی بھی ملک کا جمہوری ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ملک میں مذہبی قوانین کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ سیکولر ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ملک کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہوگا۔ ملک میں جتنے بھی مذاہب ہوں گے، سب مذاہب ان کی نگاہ میں برابر ہوگا، اور کسی بھی مذہب میں حکومت کو پاؤں داخل کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ جہاں تک اسلام مذہب کی مذہبی قوانین ہے، یہ 1400 سال سے لے کر اب تک اور قیامت تک یہی قوانین نافذ ہوتے رہیں گے، اور اسلامی تعلیمات کسی خاص مذہب، نسل یا طبقے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کے آنے والے نسلوں تک کے لیے وسیع من جانب اللہ کیا ہوا ہے۔ یونیفارم سول کوڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملک کے اندر تمام لوگوں پر ایک ہی قانون لاگو اور نافذ کیا جائے۔ ملک کے اندر جتنے بھی قانون چل رہے ہیں، اس میں دو اہم قانون، ایک سول کوڈ اور دوسرا کرمنل کوڈ ہے۔ دوسرا کرمنل کوڈ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کس جرم پر کیا سزا ہوگی اور مجرم پر کیا کیا سزا ہو سکتی ہے، اور حکومت کس حد تک مجرم کے خلاف قدم اٹھا سکتی ہے۔ اس میں مذہب، رنگ و نسل، ذات پات کی کوئی قید نہیں ہے، بلکہ ملک کے تمام لوگ اس میں برابر کے شریک ہوں گے، جیسے تعزیرات وغیرہ۔ اور سول کوڈ کے اندر جس کا تعلق معاشرتی تہذیب و تمدن امور سے ہے، جیسے کمپنی کے قوانین اور معاہدوں کے قوانین، سول کوڈ کا اکثر حصہ بھی سبھی لوگوں کے لیے برابر ہے، لیکن ملک کے اندر بعض اقلیتوں کو ان کو اپنے مذہب کے مطابق کچھ خصوصی شعبوں میں اختیار دے دیتا ہے۔ جیسے اگر کوئی شادی بیاہ، طلاق، وراثت، ولایت اور وصیت کا معاملہ اگر عدالت میں لے کر جاتا ہے اور دونوں فریق مسلمان ہیں،
تو ان کا فیصلہ مذہبی قوانین کے مطابق کیا جائے گا۔ اسی کو مسلم پرسنل لا کہا جاتا ہے۔ ہندوستان میں شادی بیاہ، طلاق وغیرہ کے لیے ایک اسپیشل سرکاری قانون میرج ایکٹ 1954 ہے، جس کا اثر ملک کے اندر اور ملک کے باہر سوائے جموں کشمیر اور تمام خانہ بدوشوں کے علاوہ تمام ہندوستانیوں پر ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ مختلف قوموں اور طبقوں کے لیے خصوصی قوانین کے شکل میں 1 درجن سے زائد دوسرے آئلی قوانین موجود ہیں، جیسے 1866، 1869، 1872 وغیرہ، اور بھی جیسے 1956 وغیرہ شامل ہیں۔ ہمارے ملک میں ہر مذہب، ہر طبقے کے لوگوں کے لیے مختلف پرسنل لا ہے جو قانون کے خلاف ہے۔ جیسے گوا کے ہندو خواتین کو اگر 25 سال کی عمر تک بچہ نہیں ہوا یا 30 سال تک بیٹا نہیں ہوا تو اس کا شوہر دوسرا شادی کر سکتا ہے، لیکن گوا کا مسلم دوسرا شادی نہیں کر سکتا۔ کرناٹک کا برہمن اپنی بھانجی سے شادی کر سکتا ہے، لیکن مہاراشٹر کا برہمن نہیں۔ بینک میں کوئی ہاتھ میں بلیڈ بھی لے جائے تو گرفتار کیا جا سکتا ہے، لیکن سکھ سردار تلوار بھی لے جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ سکھ خاتون بغیر ہیلمٹ کے بائک چلا سکتی ہے، کیونکہ سکھ مذہب میں خواتین کا ٹوپی پہننا غیر قانونی ہے۔ جین مرد، نوباری ہندو مردوں عورتیں اور ہندو ناگا سادھو مرد کو مادرزاد برہنہ رہنے کا حق ہے، لیکن دوسرے مذہب کے لوگ اس طرح ننگے رہیں گے تو پولیس گرفتار کر لیتی ہے۔ جین مذہب کے خواتین کو برہنہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ گوا کے چرچ میں ہوئے کسی کیتھولک کے شادی کے بعد وہ عدالت کے مرضی کے بغیر طلاق دے سکتا ہے، لیکن مسلم ایسا نہیں کر سکتا۔ سکھ فوجی داڑھی رکھ سکتا ہے، لیکن مسلم داڑھی نہیں رکھ سکتا ہے۔ سکھ پائلٹ پگڑی پہن سکتا ہے، ہندو نہیں پہن سکتا ہے۔ آسام کے ایسے 4 اضلاع ہیں جہاں قبائلی ہی زمین خرید سکتا ہے، برہمن نہیں خرید سکتا ہے۔ کشمیر کی طرح ناگالینڈ اور کچھ مشرقی ریاستوں کو بھی خصوصی رعایت کا درجہ دیا گیا ہے۔ صرف ہندو قبائلی بھالا، چاقو اور دیگر کچھ ہتھیار رکھ سکتے ہیں، دوسرے کو اجازت نہیں ہے رکھنے کی۔ پارسی مزار میں صرف پارسی جا سکتے ہیں، دوسرے نہیں۔ سومناتھ مندر اور ناتھ مندر میں صرف ہندو جا سکتے ہیں، دوسرے نہیں۔ کیرالہ میں صرف سچن شراب پی سکتا ہے، بیچ سکتا ہے، ہندوؤں کو الاؤ نہیں ہے۔ فنڈامنٹل رائٹس کے قبیل سے آرٹیکل 25-26 میں یہ کہا گیا ہے کہ ملک کے تمام لوگوں کو اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے اور اپنے مذہب کی نشر و اشاعت کے ساتھ مذہبی اداروں کے بنانے اور چلانے کا بنیادی حق ہے، جسے کوئی روک نہیں سکتا ہے، اور کوئی بھی کسی مذہب کو قبول کر سکتا ہے۔ وہ تمام رسومات بھی کھلے طور پر کر سکتے ہیں جس کے بغیر مذہب ناتمام ہے، لیکن آرٹیکل 44 میں یہ کہا گیا ہے حکومت ملک میں ایسا ماحول بنانے کی کوشش کرتا رہے جس سے ملک کے تمام لوگ ایک ہی قانون کو قبول کرنے پر تیار ہو جائے۔ اسی وجہ سے دفعہ 25 اور 44 کا ٹکراؤ ہوتا ہے کہ دفعہ 44 کو مذہبی قوانین سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ دفعہ 44 کا تعلق دفعہ 25 کے اس استثنائی قوانین سے ہے جو مذہبی رسم و رواج سے ہے۔
جو بھی رسم و رواج کسی بھی مذہب کا اعتقاد سے نہ ہو اور سماج کے فلاح و بہبود میں رکاوٹ ہو، جیسے اخلاقیات، صحت عامہ، تو ان تمام چیزوں میں حکومت کو دخل اندازی، تبدیلی اور ختم کرنے کا حق ہوگا۔ لیکن حکومت دفعہ 44 کا سہارا لے کر مذہبی اعتقاد و امور میں تبدیلی لانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ سابق پی ایم جواہر لال نہرو نے بنیادی حقوق کے حوالے سے کہا تھا کہ بنیادی و مذہبی اعتقاد کو وقتی دشواری کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ دیکھنا چاہیے کہ آپ اس کو مستقل دستور میں جگہ دے رہے ہیں کہ نہیں، اور جو چیزیں بنیادی نہیں ہیں اس کو عارضی طور پر دیکھنا چاہیے، وہ مذہبی اعتبار سے کتنا ہی کیوں اہم نہ ہو۔ تو یہ بات جواہر لال نہرو نے بہت پہلے ہی کہہ چکے ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلامی قوانین جیسے نکاح، طلاق، خلا، وراثت وغیرہ یہ سب رسمی قانون نہیں ہیں، بلکہ مذہبی اور اعتقادی قوانین میں سے ہے جو ناقابل تبدیلی ہے۔ اسلامی موقف ہمیشہ سے مضبوط اور محفوظ ہے اور رہے گا۔ اب بتاتے ہیں کہ سول کوڈ کیوں درست نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس سے اقلیتوں کے حقوق متاثر ہوں گے جو دستور کے خلاف ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یکساں سول کوڈ تو ایسے ملک کے لیے تو ہو سکتا ہے جس میں ایک ہی مذہب اور تہذیب کے رہنے والے لوگ بستے ہوں، برخلاف ہندوستان میں تو لاتعداد مذہب کے ماننے والے رہتے ہیں، یہاں کیسے ہو سکتا ہے؟ تیسرا یہ ہے کہ مذہب سے لوگوں کا تعلق بہت مضبوط ہوتا ہے۔ کوئی بھی سچا پکا مذہبی شخص اپنا ذاتی نقصان تو برداشت تو کر سکتا ہے، لیکن مذہب پر اگر تھوڑا سا بھی آنچ آ جائے تو اس کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اگر یکساں سول کوڈ مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تو اس سے لوگوں میں مایوسی اور جذبات کے غصے بھڑک اٹھیں گے جو ملک کی سالمیت کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ یکساں سول کوڈ کا صاف مطلب ہے کہ مذہبی قوانین کو چھوڑنا ہوگا اور ایک دوسرے قوانین کے مطابق چلنا ہوگا۔ اسی طرح دوسرے مذہب کے لوگوں کو بھی مذہبی قوانین چھوڑنا ہوگا۔ گویا کہ یکساں سول کوڈ کے سامنے مسلم پرسنل لا کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی جس کی بنیاد قرآن و حدیث پر ہے۔ یکساں سول کوڈ یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بلکہ دیش کے ہر طبقے کے لوگوں سے جڑا ہوا ہے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان تو مختلف ملک میں مختلف طبقات کے رہنے والے سے ہیں جن کا اپنا پرسنل لا بھی ختم ہو جائے گا۔ شادی بیاہ، طلاق اور تجہیز و تکفین وغیرہ کا مذہبی قوانین بھی ختم ہو جائے گا۔ یکساں سول کوڈ پر تو مسلمانوں کو شروع ہی سے اعتراض ہے، لیکن غور کر کے دیکھیں ملک میں اکثریت ہندوؤں کی ہے اور اس کے اندر بھی مختلف ذاتیں پائی جاتی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے ہندوؤں کا شادی بیاہ، طلاق، کفن دفن ایک ہی ہو؟ حد تو یہ ہے کہ ان کے اندر بھی مذہبی اور اعتقادی باتوں میں برابر نہیں ہے۔ کوئی مورتی کو پوجتا ہے تو کوئی مورتی کو برا بھلا کہتا ہے، کوئی رام کو مانتا ہے تو کوئی راون کو برا بھلا کہتا ہے، کوئی راون کو مانتا ہے تو رام کو برا بھلا کہتا ہے۔ خود نکاح کے سلسلے میں شمالی ہند میں ماموں اور بھانجی کے درمیان نکاح کا تصور نہیں ہے، لیکن جنوبی ہند کے درمیان شادی کر سکتا ہے۔ قبائلیوں کے ہاں خاندانی رسم و رواج بالکل مختلف ہے۔ آج بھی بعض قبائل میں ایک مرد ایک درجن سے زائد عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، اور ابھی بھی کچھ ایسی رسمیں ہیں کہ ایک عورت ایک سے زائد مرد کے نکاح میں ہوتی ہے۔ جس ملک میں اس قدر مذہب و تہذیب کے درمیان فرق ہے تو کیوں کر یکساں سول کوڈ ہو سکتا ہے؟ جو لوگ یکساں سول کوڈ کے وکیل ہیں
ان کا کہنا ہے کہ ان سے قومی یکجہتی پیدا ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ جب یورپ میں یکساں سول کوڈ ہو سکتا ہے تو ہندوستان میں کیوں نہیں؟ لیکن غور کیجیے تو پتہ چلے گا کہ دونوں ہی باتیں فضول ہے۔ قومی یکجہتی ایک دوسرے کے ساتھ تحمل و برداشت، رواداری اور معاملات میں ساتھ نہیں دینے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دو جنگیں عظیم دنیا میں وجود آ چکی ہے جن کا مذہب و تہذیب ایک اور رہن سہن بھی ایک تھا، لیکن یہ چیزیں جنگ کو روکنے میں ناکام رہی۔ اسی طرح عراق و ایران، شام و افغانستان، مذہب و تہذیب و طرز زندگی بھی ایک ہونے کے باوجود بھی جنگ کو روکنے میں ناکام رہی۔ خود ہندوستان میں راجاؤں کے درمیان بھی جنگ ہوتی رہی لیکن وحدت کام نہیں آئی۔ آج اگر فرقہ وارانہ فسادات اس لیے نہیں ہوتا کہ ہندو مسلم کا الگ الگ مذہب و تہذیب ہے، بلکہ جب لڑکا اور لڑکی الگ الگ مذہب میں شادی کرتا ہے تو اس سے فرقہ وارانہ فسادات ہوتا ہے اور قومی یکجہتی پارہ پارہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ قومی یکجہتی پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر گروہ کو اپنے مذہب پر عمل کرنے اور اپنے رہن سہن کو پروان چڑھانے کا موقع دیا جائے۔ اس سے ہر گروہ میں اطمینان ہوگا، وہ یہ سوچے گا کہ اس میں ہر طبقے کو برابری کا حق مل رہا ہے، تو اس سے حب الوطنی میں اضافہ ہوگا اور ہر چیز میں یکسانیت ممکن بھی نہیں ہے۔ اگر یکساں سول کوڈ نافذ بھی ہو جائے پورے بھارت میں تو ملک کے اندر جو مختلف مذہب و تہذیب ہے، جن کے رہن سہن، لباس و پوشاک، تجہیز و تکفین، خوشی و غمی کے طریقے، سماجی اور خاندانی رسم و رواج کے طریقے بالکل مختلف ہے، تو کیا ان کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے؟ اور یورپ کی جو مثال دی جاتی ہے وہ بالکل بے محل ہے، کیونکہ یورپ کی آباد ہندوستان کے ایک حصہ میں سما سکتا ہے۔ ہندوستان کی آبادی اتنی زیادہ ہے کہ پورا یورپ مل کر بھی برابر نہیں کر سکتا ہے۔ اگر مثال ہی پیش کرنا تھا تو امریکہ کو پیش کرتا، جو خود دنیا کی دوسری بڑی جمہوری ملک ہے۔ ہندوستان کی طرح ہی امریکہ کا بھی ایک کلچر معاشرہ ہے جہاں ہر ریاست میں الگ الگ پرسنل لا نافذ ہے۔ اگر کوئی شہری دوسری شادی کرنا چاہتا ہے جہاں دوسری شادی کی اجازت نہیں ہے تو ایسی ریاست میں جا کر دوسری شادی کر سکتا ہے جہاں دوسری شادی کی اجازت ہے۔ اس لیے ہندوستان کی سالمیت اور قومی یکجہتی اسی بات میں ہے کہ مذہبی قوانین کو برقرار رکھا جائے اور ایسے قانون پر زور نہ دیا جائے جو ہندوستان کے اتحاد کو پارہ پارہ کر کے رکھ دے۔ تو میں ایک بار پھر اپنی بات کو دہراؤں گا کہ حکومت ایسے قانون پر زور نہ دے جو ہندوستان کے اتحاد کو پارہ پارہ کر کے رکھ دے۔ مشرقی و مغربی ممالک میں لوگوں کا مذہب سے سنجیدہ اور جذباتی والا تعلق نہیں ہے، کیونکہ ان کے ہاں ایک دو تہواروں کے سوا مذہب سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ اس لیے مذہبی قوانین کے ختم کیے جانے پر کوئی رد عمل نہیں ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ہندوستان میں لوگوں کا مذہب سے تعلق جذباتی کا ہوتا ہے۔ تو یکساں سول کوڈ کے تعلق سے میری یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے۔ اگر آپ نے سمجھ لیا ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ یکساں سول کوڈ کیا فائدہ مند ہو سکتا ہے یا ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے۔